میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے. نویتو سنت الاعتکاف. اب آپ معتکف ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم. اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: فاسألوا، سوال کرو، اہل الذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے معلوم کرو. تو ہمارا ظہر کی نماز کے بعد یہاں بیٹھنا حصول علم کے لیے ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے. گویا کہ آپ ایک درس کے، ایک علم کے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور حدیث میں آتا ہے: من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے فرشتے اپنے پر اس بندے کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں. تو یہ سب سعادتیں آپ لوگوں کے حق میں بھی ہے کہ آپ بھی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کا بیان ہم پڑھ چکے، نبی کی سیرت مختصر سی معلوم کر چکے. آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان آج ہم پڑھیں گے کہ فرشتے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ موجود ہیں، اور ان کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لا تعداد ہے، بے شمار ہے، اور اس تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے. آپ ہم تم نہیں بول سکتے اتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے کروڑ. لا تعداد ہے وہ، اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. زمین و آسمان میں وہ ہر جگہ رہتے ہیں، موجود ہے، مگر ہماری عام نظروں سے پوشیدہ ہے. اب وہ کیسے ہے، کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے. تو فرشتوں کے اندر وہ صفت ہی نہیں کہ گناہ کرے، یعنی کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے. تو وہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے. مرد و عورت پن سے پاک ہے، یعنی مرد ہے نہ عورت ہے، ان کی کوئی خاص صورت نہیں، ہر شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں. قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہوتے ہیں. تو ہم ان کی صورت نہیں بتا سکتے کہ وہ کس شکل میں ہے، یہ کیا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، کسی کا روپ اختیار کر سکتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آ کر قرآن پاک سنایا کرتے تھے، وحی کا پیغام وہی لے کر آیا کرتے تھے. تو وہ ان کے حوالے سے کوئی جینڈر نہیں ہے کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، وہ ان سے پاک ہے، وہ نور ہے. وہ کھانے پینے وغیرہ
جسمانی لوازم سے پاک ہے کہ وہ کھانے کے محتاج ہے، پینے کے محتاج ہے، کیا ان کو پھر کیا ان کے ہاتھ پیر ہے، یہ فرشتے ان سے پاک ہے۔ ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہے، تو وہ فرشتے ہمیشہ ذکر میں رہتے اللہ کے۔ کارخانہ قدرت کے مختلف کام ان میں سے بہتوں کے سپرد ہے۔ رزق پہنچانا، بادلوں کی بارش کروانا، روح کو قبض کرنا، نیک بندوں کے عیادت کرنا، مسجد میں آنے والوں کے نام رجسٹر میں لکھنا، درود شریف جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے درود شریف حضور کی خدمت میں پیش کرنا، جو لوگ جس کام میں مصروف ہے وہ کام کو اور ان کے اعمال کو صبح میں پیش کرنا، اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری، کچھ فرشتوں کی وہ ذمہ داری ہے شام میں پیش کرنا، جو صبح سے شام تک کر رہے ہیں ان کے اعمال شام میں پیش کرنا، اور جو شام سے صبح تک کر رہے ہیں ان کے اعمال صبح میں پیش کرنا۔ یہ پورے دفتر کے دفتر ان کے پاس ہے، اور وہ نظام الہی ہے، اللہ کا نظام ہے کہ وہاں کتنے دفتر ہے اور کتنے اوراق ہے، یہ تو سب چٹھا پورا قیامت کے دن کھلیں گا۔ کون تنہائی میں کیا کرتا تھا، اجالے میں کیا کرتا تھا، اندھیرے میں کیا کرتا تھا، سب نوٹڈ ہے، ہر چیز کاؤنٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بولے کیسے لکھ رہے ہوں گے، اتنے صفحے کہاں سے آئیں گے، اتنے پیج کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی گوگل کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا اسٹوریج، ہر چیز کا انسائکلوپیڈیا ہے، ہر چیز کی معلومات ہے، ہر چیز کا ڈاٹا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ اسٹوریج کیا ہوا ہے، پھر کلاؤڈ الگ ہے، پھر گوگل کے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، الگ الگ ڈرائیوز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ خدشہ ہے ان سب کے اڑ جانے کا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو محفوظ ہے وہاں سے کبھی نہیں اڑ سکتا۔ کیسے اڑے گا؟ کرامن کاتبین ہے، دائیں کندھے پر جو ہے وہ فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر فرشتہ وہ گناہ لکھ رہا ہے، سب چیزیں رقم ہو رہی ہے اور ان گنت ہے۔ تو ہم تم ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹ ہیک ہو، ہمارے جو ہے ویب سائٹ ہیک ہو، اور کچھ ایسے معاملات آ جائے کہ خود بخود ہمارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے لگے، انسٹا سے ڈیلیٹ ہونے لگے، فیس بک سے ڈیلیٹ ہونے لگے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہیک ہو جائے، پتہ نہیں کوئی بھلتا ہی آدمی کوئی بولے کہ پیسے مانگ رہا ہے فیس بک پر تمہارے نام سے، اور آپ ایک ایس ایم ایس ایشو کر رہے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، کوئی مدد نہ کرے۔ تو یہ نظام ہے، نیٹ ورک ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہاں آپ کہیں بھی ہو اس کے نیٹ ورک میں رہتے ہیں۔ یہ ہم تم ہیں، بیسمنٹ میں چلے گئے تو بولے نیٹ ورک نہیں آ رہا، بولے یہاں پہ ہے نا، نیٹ ورک نہیں آ رہا، پریشانی ہے۔ کئی ایسے مال ہیں وہاں پہ آپ چیزیں پرچیز کر رہے، اور جب آن لائن پے کرنے جاؤ تو سسٹم ہی کام نہیں کر رہا آپ کا، بولے یہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے، تو آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ پھر آدمی کو بولتا ہے یار یہ کیش لیس کا زمانہ بڑا عجیب والا ہے یار، جیب میں کچھ تو بھی رکھنا چاہیے، پورا سامان ویسے چھوڑ کے آیا۔ تو یہ ہم تم ہے، یہ دنیاوی نظام ہے جہاں آپ ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہو، لیکن خدائی نظام وہ ہے کہ نبی فرماتے 3 لوگ جب ایک غار میں پھنس گئے،
اور جب غار کے منہ پہ پتھر لگ گیا، اب کو نکلنے کا کوئی چارہ نہ تھا، تو سب نے پھر وہ تینوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ ہماری قبر یہی بن گئی، ہم نے زندگی میں کوئی کام تو نہیں کی، ایک نیکی یاد ہے جو تجھ سے ڈر کے ہم نے کی تھی، اگر وہ قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو وہ چٹان میں بھی نیٹ ورک چل رہا ہے، وہ غار میں بھی نیٹ ورک چل رہا ہے، اللہ سے رابطہ وہاں بھی ہے بندے کا۔ تو اس نیٹ ورک میں یقینی بنیے، آپ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، اور سب یہ دنیاوی سسٹم پر بھروسہ کم کر کے خدائی سسٹم پہ بھروسہ زیادہ رکھے۔ خدائی طاقت اور روحانی طاقتوں پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور دنیاوی سسٹم میں بہت ہم سمجھ رہے کہ کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے واسطے ہم کارخانے قدرت پر بھروسہ کریں، اور وہ کارخانے قدرت کا نظام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ جس کام پر معمور ہے اس کو فرشتے بجا لاتے ہیں، کبھی خلاف نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اس علاقے میں بارش کرنا ہے، بادلوں کو لے جاؤ، وہ چابک مارتے ہوئے بادلوں کو لے کے چلے آتے ہیں، روحانی چابک مارتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، آپ بولتے بادل سے بادل ٹکرائے، بادل سے بادل نہیں ٹکرائے، فرشتے کا چابک بادل سے ٹکرایا۔ تو یہ تمام امور ہے، اللہ کا نظام ہے، جو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ فرشتوں میں 4 فرشتے اولو العزم اور سب سے افضل ہے جبرائیل علیہ السلام، جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم جو پیغمبروں پر نازل ہوا کرتا تھا، خواہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہو یا اور طریقوں سے، اس کا نام وحی ہے۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، نبی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، نبی داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ تو یہ پیغام پہنچانے کا کام فرشتوں کا ہے، فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کا تھا۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اس لیے اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ کوئی بتائیں گا مجھے کب آتے ہیں؟ جی، شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین فرشتوں کے سردار بھی آتے ہیں، باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم کے مطابق وہ تشریف لاتے ہیں، حتی مطلع الفجر، اور فجر تک ہوتے ہیں یہاں پر۔ نمبر 2، میکائیل علیہ السلام، جو مہ برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر معمور ہے، تو وہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ نمبر 3، جو فرشتوں میں بڑے عظمت والے فرشتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام، جو سور لیے کھڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن پھونکیں گے۔ ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل میں ہے، سینگ کی طرح ہے، وہ بڑی شکل میں ہے، اور وہ لیے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ تو وہ 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو تمام چیزیں نیست نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جب سور پھونکیں گے تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب حساب کتاب کا وقت ہوگا۔ نمبر 4، چوتھے جو اولو العزم جو فرشتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، جو ہر جاندار کی روح نکالنے پر مقرر ہیں، ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں جو اولو العزم ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ یہ یاد نہیں رہتا ہو تو آج کا درس یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پروگرام ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد۔